میں نے اس میں روایت ڈالی ہے مستدرک للحاکم سے اور سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر خصائص علی، اس میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی، اگلی امتوں میں بدبخت سب سے بڑا وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو تجھے قتل کرے گا۔ کہتے ہیں وہ میں نے روایت ڈالی ہے مستدرک حاکم سنن نسائی کبریٰ کے چیپٹر خصائص علی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، اگلی امتوں میں بدبخت سب سے بڑا وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو تجھے قتل کرے گا۔ یقین کریں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا دنیا کا بدبخت ترین آدمی ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ عبد الرحمن بن ملجم، اس کے بارے میں جو آدمی بھی نرم گوشہ رکھتا ہو، عبد الرحمن ابن ملجم کے مقام پہ کھڑا ہوا آدمی ہے۔ جو ابن ملجم کے بارے میں رتی برابر بھی نرمی رکھتا ہو نا، وہ خود ابن ملجم کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ جتنا بڑا کافر، مرتد، فاسق ابن ملجم تھا، وہ آدمی ہے جو ابن ملجم کے لیے ہلکا سا بھی نرم گوشہ رکھتا ہو، برابر کا فاسق اور مرتد ہے۔ لیکن ایک نکتہ سمجھیں، ہم نے تو مرزا جی کی دھاندلیوں کی پول پٹیاں کھولنی ہیں، یہ بات کہہ کے مطلب یہ اس وجہ سے نہیں چھوڑ دینا کہ چونکہ مرزا نے عبد الرحمن بن ملجم کے لیے مذمت کی ہے تو اس بنا پر ہم مرزا کو چھوڑ دیں گے، نہیں، ہم مرزا کو نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں مرزا جال سازی کرے گا وہاں مرزا کو پکڑیں گے۔ جس جملے پر آ کر مرزا نے مکاری کی اسی پر اس کو مرزا کو پکڑیں گے۔ یہ ہمارے تو بعض علماء نے چھوڑ دیا بات کی اور کچھ چیزوں کو وہ رہنے دیا ہے، لیکن ہم نے تو اس کو ہر چیز کے اوپر پکڑنا ہی ہے۔ آپ سمجھے ذرا بات کو، یہ دیکھیں، میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں، ابن ملجم وہ بدبخت ترین انسان، ٹھیک ہے، جس نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اب یہ مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 289 ہے، حدیث نمبر 4662 ہے۔ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بواسطہ یزید بن محمد بن خسیم المحاربی، بواسطہ محمد بن کعب القرظی، بواسطہ محمد بن خسیم، بواسطہ عمار بن یاسر اس روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان دو آدمیوں کی خبر نہ دوں جو سب سے زیادہ بدبخت ہیں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم سمود کا احمر جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور وہ شخص یعنی سیدنا علی کو کہا کہ وہ شخص جو تیرے یہاں پر مارے گا حتیٰ کہ خون سے تیری داڑھی تر ہو جائے گی۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو، میں جیسے عرض کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا ثانی ہے، ابن ملجم خبیث ترین آدمی نو ڈاؤٹ، لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی دھوکہ نہ دیں، آپ جھوٹے فضائل نہ بیان کریں۔ یہ میرے ہاتھ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الکبیر ہے، تاریخ الکبیر کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 71، راوی حدیث محمد بن خسیم ابو یزید المحاربی، اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قال لیا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا عیسیٰ بن یونس قال اخبرنا ابن اسحاق قال اخبرنی یزید بن محمد بن خسیم ان محمد بن کعب القرظی ان محمد بن خسیم ان عمار بن یاسر، یعنی کہ امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد ابراہیم بن موسیٰ نے بتایا بواسطہ یعنی عیسیٰ بن یونس، اور انہوں نے بواسطہ امام محمد بن اسحاق، انہوں نے بواسطہ یزید بن محمد بن خسیم، بواسطہ محمد بن کعب قرظی، بواسطہ محمد بن خیثم، بواسطہ عمار بن یاسر، وہی سند وہی روایت۔ وہ کہتے ہیں آگے قال لیا محمد، مجھ سے کہا امام یعنی محمد ابو یحییٰ نے حدثنا صدقہ بن ثابت غزوہ العشیرہ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ لَا يُعْرِفُ سَمَاعُ یزید بن محمد ولا محمد بن کعب من ابن خیثم ولا ابن خیثم من عمار، اور یہ جو سند ہے اس میں یزید کا نہ تو محمد سے سما ثابت ہے، نہ محمد بن کعب کا ابن خسیم سے، نہ ابن خسیم کا عمار بن یاسر سے۔
पूरी ही सनद जगह जगह से मुनक़ता है। आप अंदाजा करो, ये हैं वो जिन्होंने अपने बारे में ये कह रखा है, तो मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौक़िफ़ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंस भी बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता, अहादीस जो बयान करते हैं उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, सही हो बयान कर जाते हैं, और सब के सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी, सल्फी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। और ये चोचोर सर्टिफिकेट लेकर आए हैं कि मैं पैदा ही सही हदीस बयान करने के लिए हूँ, और लाए क्या निकाल के? खुदा पहाड़ और निकला मिर्जा, जिसने बयान करनी है ज़ईफ़ रिवायतें, और अंधे मुकल्लिदीन ने अंधे बहरे लंगड़े लूलों की तरह कबूल करनी है। फिर आप ये देखें आगे, ये तो है ना कि सिर्फ इल्लत इस तक की हो कि समा की बहस है, अब अगर आ जाए मुताबिक कुछ नहीं। सुनो, ये मेरे हाथ में तकरीब तहज़ीब है, हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह यज़ीद बिन मोहम्मद बिन हुसैन जिस पर रिवायत का मदार है उसके बारे में कहते हैं मकबूल। हाफ़िज़ इब्न हजर की मखसूस इस्तिलाह है, ठीक है, जिसके बारे में अपनी इसी किताब तकरीब के जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 9 मुकदमे के ऊपर यानी 8 पे और 9 पे इस पे बहस करते हैं। कहते हैं मन लैसा लहू मिनल हदीस इल्ला कलील। ये मकबूल में किसको कहता हूं? मन लैसा लहू मिनल हदीस इल्ला कलील, वो शख्स के जिससे कलील रिवायतें आती हों। वलम युस्बित फी है मा युतरक हदीस मिन अजलिही, लेकिन इस बिना पे उसकी हदीस तर्क करने वाले मुहद्दिसीन न हो। वह इलेहिल इशारत बिल्लफ्ज़ मकबूल, मैं उसकी तरफ इशारा करता हूँ लफ्ज़ मकबूल से, है सो युताबे, जबकि उसका मुताबिक हो। वह इल्ला फलयनुल हदीस, अगर ऐसा ना हो तो वह हदीस में ज़ईफ़ है। अब मिर्ज़ा जी की जनाब में हमारा ये सवाल है, मिर्ज़ा जी यज़ीद बिन मोहम्मद बिन हुसैन का इस मज़मून में कोई मुताबिक है? नहीं, तो वो मकबूल नहीं है, ज़ईफ़ है। वो क्या है? वो रावी ज़ईफ़ है। अच्छा, तो मिर्ज़ा जी के ये हैं वो शगूफ़े जिनको मिर्ज़ा जी कहते हैं कि ये बहैसियत आइकन कि मैं सही हदीसें बयान कर रहा हूँ, ये आइकन नहीं है।